سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور یہ موضوع اس لیے چننا پڑا کہ جس طرح سے یو پی الیکشن میں بی جے پی پارٹی مسلم ووٹروں کو پانے کے لیے جس طرح کی سیاسی سازش رچی ہے اور ووٹوں کو بانٹنے کے لیے جس طرح کی سازش رچی جا رہی ہے، وہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمینی سطح پر اس وقت بی جے پی پارٹی کی کیا حقیقت ہے اور دیگر پارٹیاں کس طرح سے اس وقت سیاسی تانے بانے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، بی جے پی اس قدر اس بار کے انتخابات کو لے کر کیا آخر پریشان کیوں ہے؟ بظاہر 300 سے زائد سیٹوں پر درج کرنے کا دعویٰ کر رہی بی جے پی حکومت نے ہندوتوا اور سماجی انصاف کا راگ الاپتے ہوئے اپنے سارے سیاسی ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ وہیں یو پی کے وزیر اعلیٰ کا چہرہ ہندوتوا کا ایک اہم ترین چہرہ بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے چہرے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بطور وزیر اعلیٰ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس سے بی جے پی کے اندرونی خانہ جنگی سامنے آنے کی بات سامنے آتی رہی بار بار۔ تو ناظرین گرامی، یو پی میں موجود آپسی خانہ جنگی پر کچھ مدت کے لیے پوری طرح کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی خود بی جے پی میں موجود اپنے مخالف چہروں کو شانت کرنے میں لگے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئی اے ایس افسر اروند کمار شرما جو بہت ہی ناراض چل رہے تھے، بی جے پی نے ان کو ریاستی صدر کا عہدہ دے کر پارٹی میں پھوٹ پڑنے کے پورے آثار کو ویسے بھی مسدود کر دیا۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعلیٰ کیشو موریہ جو بہت بڑے سی ایم یوگی کے حریف مانے جا رہے تھے، 4 سال میں پہلی بار یوگی ان کے گھر پہنچے تھے اور ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل موریہ کے بیٹی کی شادی میں شرکت بھی ہو گئی اور مخالف زبان کو بھی خاموش کرا دیا گیا تھا، جیسے بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اندرونی خانہ جنگی ختم ہوگی۔ بہرکیف یہ اندرونی خلفشار کی بات ہے، مگر کیوں اس قدر یو پی میں بی جے پی کی گھبراہٹ اس بار دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ اصل سوال ہے۔ ناظرین، اس بار دیکھا جائے تو دراصل 2022 کی کامیابی 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اس وقت اپنے سارے سیاسی پتے کھیلنے والی ہے۔ میڈیا کا کردار کیا ہوگا، بھگوا تنظیموں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اصل مدعوں سے عوام اور سیکولر ہندو بھائیوں کو کس طرح بھٹکا کر کے اپنے قریب کرنا ہے، یہ سب طے ہے۔ ناظرین یاد رکھیے کہ بی جے پی نے بنگال کو کھونے کے بعد وہ کسی بھی صورت میں اپنی ساکھ کو بچانا چاہتی ہے، اور دلی کے اقتدار سے کسی بھی صورت دستبردار ہونے کو وہ تیار نہیں ہے۔ بنگال میں بی جے پی کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اگر 30% مسلم ووٹ ترنمول کی جھولی میں نہ جاتے تو بی جے پی کی جیت یقینی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، بی جے پی کی سب سے گہری نظر اس وقت مسلم ووٹوں پر ہے۔ بنگال میں یہی وجہ تھی کہ پہلی بار اپنے اصول سے ہٹ کر اس نے 9 تعداد جن کی تھی مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا۔ تقسیم کی کوشش ہوئی، فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے نہ جانے کیسی بیان بازیاں یہاں پر الیکشن کے دوران ہوئی، آپ جانتے ہیں، لیکن بنگال کے مسلمانوں نے سیاسی ہوش مندی کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ میڈیا میں جتنی بھی مودی اور بی جے پی کی لنترانیاں ہو رہی تھیں وہ ہوئیں، مگر زمینی سطح پر اس وقت بہت سارے طبقے بی جے پی سے ناراض چل رہے ہیں، اس وقت بھی چل رہے تھے، اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا طبقہ کسانوں کا ہے۔ ہندو پسماندہ طبقات کے علاوہ بے روزگار نوجوان طبقہ بھی اس وقت بی جے پی کے وعدے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ناراض ہے۔ پھر کورونا دور میں اقتصادی صورتحال کی گراوٹ اور مہنگائی اس وقت ہر عام و خاص کو بی جے پی سے متنفر کر دیا ہے۔ میڈیا جس طرح کا بھی چہرہ دکھائے، میڈیا کچھ اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے،
اور گزشتہ 7 سالوں سے میڈیا یہی کچھ کر رہا ہے، تلوے چاٹنے والا کام. اور وہ کیوں، اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں. ان تمام چیزوں کے سامنے آنے کے بعد اگر یو پی سمیت 5 ریاستوں کے مسلمان ابھی سے ہوش مندی اور سیاسی سوچ وچار سے کام نہیں لیں گے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اس سے بڑی بے وقوف اور سیاست سے بے علم کوئی قوم نہیں ہوگی تاریخ میں. خیر، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ سوال آتے ہی اکثر ہماری نگاہیں کچھ تنظیموں کی جانب بڑھ جاتی ہیں اور کچھ قائدین کی جانب. ہے نا ناظرین، یہ بات تو سچ ہے. جبکہ یہ مسلم حقیقت ہے اس وقت کی کہ قیادت سو چکی ہے اور سیادت مر چکی ہے ہماری، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسا چہرہ ہے جس کو دکھا کر کے کہا جائے یہ ہمارے قائد ہیں، اس کے ہم مان کر چلتے ہیں. جہاں تک تنظیموں کا حال ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں راشن تقسیم کرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں، جبکہ یہ بھی کار خیر ہے، کرنا چاہیے. اپنی قوم کی اور دیگر قوم کی جو مظلوم لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے. مگر ایک بڑی تنظیم کا صرف مقصد اگر یہی بن جاتا ہے تو پھر اس تنظیم کو لے کر کے کیا کہا جائے. مقصد ہی تنظیم اگر یہ بنا لے کہ مجبور لوگوں کو تک راشن پہنچانا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر سیلاب آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور مجبور لوگوں کی جو ہے تصویر شائع کرنی ہوگی. بہرکیف میرا اشارہ کس جانب ہے آپ لوگ جان رہے ہوں گے. تو ناظرین گرامی، کہاں کی سیادت اور کہاں کی قیادت اور کس قیادت کی بات کریں گے ہم. کچھ لوگوں کو یہ میری بات بری لگے گی تو لگنے دیجئے، میری بلا سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے. جن کی حس مر چکی ہے ان کے برا ماننے یا نہ ماننے سے قوم کا کیا فائدہ ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو جگانے کے لیے تو جگائیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت اس قوم کی سیاسی سوچ کو دیمک کھا گئی ہے وہ ہے اس کی وجوہات مختلف ہیں، اور اس میں سے ایک مختلف پارٹیوں میں مختلف مسلم چہروں کا ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی خود کے سیکولر ہونے کا دعویٰ اس زور و شور سے کرتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس وجہ سے گزشتہ 70 سالوں سے سیکولرزم کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے یہ قوم آج کس حاشیے پر آ چکی ہے. وہ آج کل کی موب لنچنگ اور ہمارا سیاست میں ہمارا جو حال ہے اور سماجی اعتبار سے جو ہمارا حال ہے اور کس نظریے سے اور کس سوچ اور کس نظر سے ہم دیکھے جاتے ہیں اور تعلیمی حال ہمارا کیا ہے، 70 سالوں سے سیکولرزم کا بوجھ اٹھانے کا کیا نتیجہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ لوگ آپ خود اندازہ لگا لیں. بہرکیف یہ الگ موضوع ہے. تو مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے ناظرین گرامی. گزشتہ کئی دہائیوں سے کچھ مسلم چہرے خاص پارٹیوں سے جڑے ہیں اور ان کے سامنے آپ جا کر کے اچانک الیکشن آ رہے ہیں اور آپ اتحاد کی بات کرنے لگیں گے تو وہ پارٹی کے اصولوں کی بات کریں گے. آپ قوم کی ترقی کی بات کریں گے تو وہ ووٹ بٹنے کا ڈر بتا کر آپ کو چلتا کر دیں گے. اس وجہ سے پارٹیوں سے جڑے چہرے آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے. تو پھر سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کریں گے کیا. یعنی متبادل تو ہونا چاہیے. مسائل تو بہت ہیں، سوال تو بہت ہیں. تو ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اسی ہمارے لیڈران کے بکھراؤ کا ہم خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کہیں گے متحد ہونے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن لیڈران کی اس بکھراؤ کا بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اس وقت مسلمان یا نام نہاد قائدین کسی ایک خاص پارٹی کی جانب جھکاؤ کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حریف پارٹی مسلمانوں کے اتحاد کو دکھا دکھا کر کے اکثریتی طبقے کے ووٹ کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. جیسے ہم نے گزشتہ کئی الیکشنز میں دیکھے، جبکہ یہ چیز بنگال میں ناکام ہوئی لیکن دیگر ریاستوں میں کامیاب ہوئی کہ مسلمان جب کسی خاص پارٹی کو متحد ہو کر کے جب اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت جو سیکولر ہندو بھائی ہیں ان کا ووٹ بھی اس فرقہ پرست پارٹی کو چلا جاتا ہے. اس وجہ سے اس بکھراؤ سے ہم کام لینا چاہتے ہیں. تو پھر اس بکھراؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاست سے پاک ایک ٹیم ہر اسمبلی حلقے میں بنائی جائے. وہ گھر گھر جا کر اپنے مسلم گھرانوں سے کہے کہ دن میں جس جھنڈے کے پیچھے جانا ہے جائیے، آپ کو جس پارٹی کے سلسلے میں بات کرنی ہے کر لیجئے، جس جلوس میں شریک ہو کر کے جو نعرے لگانا ہے لگا لیجئے، مگر ووٹ صرف اسی امیدوار کو جانی ہے جو یہاں کے مقامی علماء طے کریں گے. مگر یہ لائحہ عمل پوری ہوش مندی کے ساتھ خفیہ طریقے سے ہونی چاہیے. تو جیسے مسجد وار جماعت کا اثر اہل محلہ پر ہوتا ہے، اسی طرح گھر گھر خفیہ طریقے سے محنت کرنے پر اس کا بھی اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا.
مگر شرط یہ ہے کہ جو اسمبلی حلقے کی یہ جماعت بنے وہ محض قوم کا مفاد سامنے رکھ کر کس امیدوار کو لانا ہے وہ فیصلہ کرے، اور یہ بات فردن گھر گھر یہ کہتے ہوئے پہنچایا جائے کہ ووٹ کے بکھراؤ کی صورت میں کس طرح پوری ملت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اگر کوئی واقعی لالچی نہیں ہے تو بات سمجھ لے گا اور وہی فیصلہ لے لے گا جو اس جماعت نے فیصلہ لیا ہے۔ یہ ہم نے بنگال میں دیکھ لیا ہے، لاکھوں کوشش کے باوجود وہاں ووٹ بجز کچھ علاقوں کے کہیں بھی بکھراؤ کا شکار نہیں ہوا۔ وہاں اس طرح کی جماعتیں تو نہیں بنی، مگر چونکہ اپوزیشن مضبوط تھی، اپوزیشن یہ کی تھی ٹی ایم سی، اور وہ برسر اقتدار تھی، تو یہ کام آسان ہوا اس لیے کہ پورا کا پورا جھکاؤ ایک جانب ہوا۔ مگر یو پی میں اپوزیشن نے پارٹیاں ہے کہاں؟ سب کے سب بکھری پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی مضبوط پارٹی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جیت درج کرنے والی ہے اس لیے پورا جھکاؤ اس جانب ہو، تو ایسی کوئی پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ تو سب مفاد پرست ہیں، اور مفاد پرست میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اعظم خان کے سلسلے میں سماجوادی پارٹی کا کس طرح کا رخ تھا، اور سی اے اے این آر سی کے جو احتجاجات ہوئے اور اس میں جس طرح کی گرفتاریاں ہوئی، اور جس طرح اس کے بعد جو ہے پارٹیاں پوری طرح سے اپنے آنکھیں موند لی، جن کے خلاف ناانصافی ہو رہی تھی، وہاں سے آپ یہاں سے سبق لے سکتے ہیں۔ بہرکیف سب مفاد پرست ہیں ناظرین گرامی، اس لیے ہوش سے کام لیجئے گا، تب جا کر کے کچھ بات بنے گی۔ جو میں نے جماعت کا تذکرہ کیا ہے خفیہ طور پر، ایک کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سنجیدگی سے بیٹھ کر کے وہ لوگ جو اپنے اپنے علاقے کے اپنے آپ کو جو ہے سربراہ مانتے ہیں، بغیر کسی مطلب کے قوم کے رہنما مانتے ہیں، وہ بیٹھ کر کے اگر ہوش سے کام لیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرکیف یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی، مجھے اجازت دیں، اور وقت سے پہلے ہی میں نے رکھ لیا اس لیے کہ جو ہے لمبا وقت ملے گا تو آپ کو جو ہے اس طرح کی سیاسی جو ہے ایک لاہ عمل تیار کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،